ایک نوجوان آیا بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی عجیب روایت ہے، اگر توجہ فرمائی آپ نے. ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلے دنوں میرے بابا کا انتقال ہو گیا، جان کنی کا عالم تھا. 3 جملے میرے بابا کے منہ سے نکلے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی وہ کہنا کیا چاہتے. پہلا جملہ کا لیتہو کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا. تھوڑی دیر بعد پھر کہا لیتہو کان جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا. پھر تھوڑی دیر بعد کہا لیتہو کان کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا. یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیا کہا بابا نے؟ کاش وہ بعید ہوتا، کاش وہ دور ہوتا، کاش وہ نیا ہوتا، کاش وہ مکمل ہوتا. سید الانبیاء مسکرائے اور پیغمبر نے کہا تیرا بابا گھر سے مسجد پیدل جایا کرتا تھا. ہاں جی پیدل جاتا تھا. فرمایا تیرے بابا نے پیدل مسجد جانے کے ثواب کو مرتے ہوئے جب دیکھا نا تو وہاں تمنا کر رہا تھا لیتہو کان بعیدا، کاش میرا گھر دور ہوتا، میں زیادہ قدم چل کے آتا. اللہ اکبر، زیادہ قدم چل کے آتا. ہمارا گھر دور ہونا ہم بہانہ بناتے، قبلہ اس لیے نہیں آ سکتے گھر ذرا دور ہے. اور دور ہونا کتنی بڑی عظمت کا سبب بن رہا ہے. ہاں لیتہو کان بعیدا، کاش میرا گھر دور ہوتا، میں زیادہ قدم چل کے آیا ہوتا. جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا مسجد کے لیے، آپ تو سارے انشاءاللہ نمازی ہیں نا، جب ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا قدم رکھتا ہے نا، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے، میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے، جتنے قدم اٹھائے نا ہر قدم پہ ایک ایک گناہ مٹاتے جاؤ. ذرا سوچو کتنے قدم آئیں گے، جتنے قدم آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں. پھر روایت کا دوسرا حصہ جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے اے میرے فرشتے، اب تک میرا مہمان میرا بندہ میرے گھر سے باہر تھا، اب گھر کے اندر آ گیا ہے، جتنے قدم اٹھائے نا ہر قدم پہ 10 گناہ مٹاتے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ کہتا ہے پروردگار یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے گناہ تو ختم ہو گئے، تھوڑے سے گناہ تھے، جتنے قدم چل کے آیا ہے اس کے گناہ ختم ہو گئے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے اے میرے فرشتے، اس کے گناہ ختم ہوئے ہیں، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی. جتنے قدم میرے گھر میں چلے نا ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھتے جاؤ. لیتہو کان بعیدا، کاش میرا گھر دور ہوتا، میں زیادہ چل کے آیا ہوتا. اچھا مولا وہ دوسرے جملے کا کیا مطلب ہے؟ لیتہو کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں تیرے بابا ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، ایک انسان سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، کانپ رہا تھا سردی کی وجہ سے. تیرے بابا کے پاس ایک پرانی چادر تھی، اس نے وہ نکال کے اس کے اوپر ڈال دی، وہ سردی سے بچ گیا. اس نے دعا کی، وہ جو اس نے اس انسان کی مدد کی تھی نا سردی سے بچنے کے لیے، آج اس کے ثواب کو دیکھا تو تمنا کر رہا تھا لیتہو کان جدیدہ، کاش میں نے اس بندے پر نئی چادر ڈالی ہوتی، پرانی دی تھی نا. اور ہمارا تو مزاج یہی ہے، ہم اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ پرانے کپڑے جو اب قبلہ کے پہننے کے، آپ تو آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا. ہاں جو قبلہ کی شان کے خلاف ہے نا، اب پرانے ہو گئے، پیوند لگے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے قبلہ نے پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے. اب جو میرے پہننے کے لائق نہیں نا، اللہ پر احسان کرو غریبوں کو دے دو. ہاں جو اب جوتے میرے پہننے کے لائق نہیں رہ گئے نا، وہ غریبوں کو دے دو. ہاں جو اب کپڑا میرے پہننے کے لائق نہیں ہے نا، چلو نوکر کو دے دو. اللہ کی راہ پہ اللہ پہ احسان کر دو. پھٹے پرانے کپڑے. میں نے روایت میں پڑھا جب قیامت کا دن ہوگا نا، میدان محشر سجا ہوگا، ایک بندہ اپنا نام اعمال پڑھے گا، کہے گا پروردگار وہ میں نے فلاں غریب کو کپڑے دیے تھے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ جو میں نے فلاں کو روٹی کھلائی تھی وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. ارشاد پروردگار ہوگا اے رضوان جنت جا نہ ذرا
اس کی سخاوت والی گٹھڑی اٹھا کے لے آ. جب اٹھا کے لائے گا نا، اس کی گرہ کھولے گا میدان محشر میں، اندر سے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں. اللہ کہے گا میرے بندے دیکھ، یہ تو نے میری قدر کی تھی دنیا میں، یہ میرے نام پہ دیا تھا تو نے. غریب کو پرانے کپڑے، پرانے جوتے. اور پھر اللہ کے کرم اور اس کی عظمت کیا ہے، اگلے جملے میں خالق کہے گا میرے بندے چل، یہ جو تو نے دیا تھا نا میری راہ پر، میں اسی کو قبول کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیتہ کان جدیدہ، کاش نیا کپڑا ہوتا. عید کے موقع پر نا اپنے لیے کپڑے خریدتے ہو نا، اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہو نا، آؤ ہاں اس وقت خریدتے ہوئے اسی تھان سے جس سے اپنے بچے کے لیے خرید رہا ہے نا، اپنے لیے خرید رہا ہے نا. اپنے محلے میں دیکھ، اپنی گلی میں دیکھ، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، اور کتنے غریب لوگ ہیں، ایک دو جوڑے ان کے لیے بھی خرید لے. تجھ جیسے، تیرے بچوں جیسے کپڑے جب غریب کے بچے نے پہنے ہوں گے نا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. لیتہ کان جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا. اور ایک جملہ مولا وہ سمجھ نہیں آئی، لیتہ کان کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا. فرمایا تیرا بابا ایک دن گلی سے گزر رہا تھا، اس کے پاس ایک روٹی تھی، ایک غریب بیٹھا تھا بھوکا. اس نے اس روٹی کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اسے دیا تھا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا، تو بھی کھا لے میں بھی کھا لوں گا. آج جب اس آدھی روٹی کا ثواب دیکھا ہے نا مرتے ہوئے، تو تمنا کر رہا ہے لیتہ کان کاملا، کاش میں نے پوری روٹی دے دی ہوتی، اتنا اجر